رحیم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے ان کی دو تین جو واقعات وہ پیش کریں گے، اور مقصد یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے ان میں کون سی وہ خوبیاں تھیں جو آج ہمیں جن کی شدید ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہماری زندگی میں اس طرح کی سادگی ہے، اس طرح کی پرہیزگاری ہے، اس طرح کا تقوی ہے۔ یقیناً بہت دور دور نہیں پایا جاتا ہوگا، لیکن بعض واقعات ایسے ہیں جس کو سن کے ہم اپنے کم از کم بچوں کو سنا سکیں، کم از کم ہم اپنے بہن بھائیوں کو، دیگر جو دوست احباب ہیں ان تک پہنچا سکیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ کس طرح لائف زندگی جو بسر کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کتنی بڑی شخصیت، کتنے بڑے حکمران، یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً آدھی دنیا یہ حکمرانی ایک لحاظ سے کی تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے عروج پہ تھے۔ افریقہ سے لے کے ایشیا اور یورپ تک جو ہے وہ ہماری مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اب آپ خود سوچئے ایک واقعہ کیا تھا۔ خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے، اب یوں کہہ لیں، چلے میں دربار کا لفظ یوز کرتا ہوں، دربار اس وقت اس طرح کا تو نہیں تھا، ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ تو غلام جو ہے وہ قریب سے جب گزرا، یہ بات ہو رہی ہے عمر بن عبدالعزیز، غلام گزرا تو اس کے ہاتھ میں دودھ تھا، ایک آپ یوں کہہ لیں کہ کٹورے میں۔ تو خلیفہ نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے لے کے جا رہے ہو اور کہاں سے لے کے آ رہے ہو؟ تو بتایا گیا جی یہ آپ کی اہلیہ جو ہے محترمہ فاطمہ صاحبہ جو ہیں ان کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اور میں یہ لے کے آ رہا ہوں ایک فلاں جو ہے وہ جو فقیر خانہ مساکین کے لیے آپ نے جو گھر بنایا ہے، اور وہاں سے میں لے کے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فوراً گھر گئے اور اپنی اہلیہ سے پوچھا، حضرت فاطمہ سے، کہ آپ نے دودھ منگوایا ہے ان فقراء اور مساکین کے گھر سے، یا یوں کہہ لیں کہ اس جو ہے جگہ پہ جہاں پہ خوراک جو ہے رکھی جاتی تھی۔ ناظرین، ہوتا یہ تھا کہ اس دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسی بہت سی جگہیں بنائی تھیں، یا یوں کہہ لیں کہ ایسے مکان جو تعمیر کیے تھے جس میں فقراء اور مساکین کے لیے کھانا رکھا گیا تھا، کہ تاکہ وہ 24 گھنٹے کسی کو بھی ضرورت ہو وہ وہاں سے کھا سکیں۔ جب وہ غلام یہ لے کے آیا تو پھر پوچھا اہلیہ سے کہ کیا آپ نے وہاں سے دودھ منگوایا ہے؟ تو بتایا کہ میں نے صرف دودھ کی خواہش کی تھی، کیونکہ اہلیت جو تھی وہ ان دنوں امید سے تھی، تو ان کی خواہش جو ہے وہ دودھ پینے کی تھی، اور اس وجہ سے انہوں نے غلام سے کہا کہ کہیں سے اگر دودھ مل جائے تو اچھا ہوگا۔ تو آپ نے کہا فوراً جو ہے اس کو واپس کیا جائے۔ ناظرین سوچیں ذرا، ایک خلیفہ، ایسا حکمران جو آج جو ہے وہ ہندوستان، پاکستان اور پتہ نہیں کون کون سے، شام، ایران اور کتنے جو عراق ایسے ملک ہیں جو اس کی سلطنت میں تھے، وہ سارے کے سارے، اور اس کا حکمران، ان کے گھر میں دودھ بھی نہیں تھا، اور اگر کوئی خواہش کا اظہار کیا گیا وہ بھی ایسی حالت میں جب خواتین کو خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ دودھ واپس کر دیا تھا، بلکہ ایک فقرہ یہ کہا تھا کہ اگر جو ہے میرے مولود کو کسی فقیر اور مسکین کا کھانا جو ہے وہ کھا کے اس نے بڑا ہونا ہے، یہ پیدا ہونا ہے، میں اس کے بغیر ہی اچھا ہوں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں۔ پھر آگے چل کے ایک اور واقعہ میری نظر سے گزرا، اور میں خود بڑا حیران تھا اس واقعے پہ، کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیاں، انہوں نے فرمائش کی کہ ابا جان عید آ رہی ہے اور سارے جو لوگ ہیں وہ نئے کپڑے پہنیں گے، تو ہماری بھی خواہش ہے اگر نئے کپڑے ہم بھی پہنیں تو ہمیں بڑا اچھا لگے گا۔ چونکہ بیٹیاں ہر ایک کو پیاری ہوتی ہیں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بات سنیں، تھوڑا سا دل کو بھی ہوا کہ بیٹی کی خواہش جو ہے بیٹیوں کی پوری کی جائے، اور بیت المال پہنچے۔ جو بیت المال کے حاکم تھے، یا متولی، یا جو بھی آپ لفظ کہہ لیں یا ایڈمنسٹریٹر کہہ لیں، وہ تھے، ان کو بات بتائی کہ ایسا ہے کہ کیا کچھ میری تنخواہ سے بچتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کی تنخواہ سے تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو پھر عمر بن عبدالعزیز کہتے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ میں 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے سکوں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ممکن ہے، لیکن اگر آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں کہ آپ 1 مہینہ مزید زندہ رہ سکیں گے، اگر یہ گارنٹی مل جاتی ہے تو میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے مجھے تو ایک پل کی بھی گارنٹی نہیں ہے، آپ تو 1 مہینے کی بات کرتے ہیں۔ پھر آپ ایک لحاظ سے خوش بھی ہوئے اور کہا کہ مجھے آپ پہ فخر ہے کہ آپ نے جس طرح اس معاملے کو ڈیل کیا۔ واپس آئے تو بیٹیاں جو ہے وہ اس انتظار میں تھیں کہ ابا جان آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں ہمارے لیے نیا لباس ہوگا، لیکن جب خالی ہاتھ تھے تو سوالیہ نظروں سے ابا جان کو دیکھا، اور عمر بن عبدالعزیز بیٹیوں کے پاس گئے، پیار کیا، کہنے لگے بیٹیوں، جنت جو ہے وہ صبر اور مشقت میں ہے۔
اگر تو ہم نے جنت لینی ہے ہمیں صبر کرنا پڑے گا، ہمیں دنیا میں مشقت اٹھانا پڑے گی۔ اور اس طرح ان کو خوش کر دیا۔ بیٹیاں بھی عمر بن عبدالعزیز کی تھیں، خاموش ہو گئیں۔ ناظرین، ایک اور واقعہ بھی اسی طرح ملتا ہے۔ ایک دفعہ آپ بیٹھے تھے دربار میں، وہاں پہ تو ان کے پاس کھجوریں لائی گئی اور کہا گیا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ 2 ٹوکرے تھے، یہ ٹوکریوں کا ورڈ بھی آتا ہے۔ کھجوریں لائی گئی تو پوچھا یہ کہاں سے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ جو اردن کے گورنر ہیں انہوں نے آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ پھر پوچھا یہ مجھ تک کیسے پہنچی ہیں، آئی کیسے ہیں؟ پھر بتایا گیا کہ یہ جو ہمارا جو ڈاک کا جو سواریاں ہیں جس میں ہماری ڈاک آتی ہے یہ اس کے ساتھ آئی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو ڈاک کا نظام ہے، ڈاک کے جو سواریاں ہیں، اس کا جو اخراجات ہیں وہ تو عام مسلمان بھرتا ہے، تو مجھے بھی ان سواریوں پہ اتنا ہی حق ہے جتنا عام بندے کا۔ اگر تو ان ڈاک کی جو سواریوں پہ عام لوگوں کا، عام مسلمانوں کا بھی سامان آتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی عام لوگوں کو سامان تو اس میں نہیں آتا، وہ تو صرف ڈاک کے لیے ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ دونوں ٹوکریاں اور بازار میں فروخت کر دو، اور اس کے عوض جتنے بھی پیسے ہیں وہ سارے کے سارے ڈاک کی ان سواریوں پہ خرچ کرو، ان کے لیے چارہ لے کے جاؤ، اور ڈاک کے میرے لیے یہ حرام ہے۔ یہ تھے عمر بن عبدالعزیز۔ یہ سارا ماجرا جو تھا ان کے بھتیجے تھے وہ سن رہے تھے۔ ان کے بھتیجوں نے چپکے سے کہا، وہ جو غلام تھا جو بازار لے جا رہا تھا اسے کہا کہ آپ اسے بازار میں اس کی بولی لگوائیں اور جتنے بھی دام اس کے ملیں آپ مجھ سے لے لو۔ لہٰذا وہ دونوں ٹوکریاں کھجوروں کی بازار میں لے جایا گیا، ان کی بولی لگوائی گئی، وہ تقریباً 14 درہم میں فروخت ہوئیں۔ 14 درہم غلام نے ان کے بھتیجے سے لیے اور بیت المال میں جمع کروا دیے، اور اس کے بعد ان کے بھتیجے نے وہ ایک ٹوکری عمر بن عبدالعزیز کو بھیجی اور ایک ٹوکری اپنے گھر لے کے گئے۔ جب عمر بن عبدالعزیز نے وہی کھجوروں کی ٹوکری کو دیکھا تو پھر پوچھا یہ کیسے آ گئی؟ جب ساری بات بتا دی گئی کہ 14 درہم میں فروخت ہوئی تھی، آپ کے بھتیجے نے لی تھی اور سارے کے سارے پیسے جمع کروا دیے ہیں خزانے میں، تو پھر آپ نے اسے نوش فرمایا، کھایا اور کہا اب یہ میرے اوپر حلال ہیں۔ ناظرین، اس طرح کے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ میرے سامنے وہ واقعہ بھی آ جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے نے، جو کہ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، دور تھے، انہوں نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اور انگوٹھی جو ہے اس کے اندر چاندی کی انگوٹھی ہے، اور چاندی کی انگوٹھی کے اندر جو نگ لگا ہوا ہے، نگینہ جو ہے وہ 1000 درہم کا ہے۔ آپ فوراً جو ہے وہ طیش میں آئے اور پیغام بھیجا اور حکم بلکہ بھیجا کہ جا کے میرے بیٹے کو کہا جائے کہ وہ انگوٹھی جو ہے وہ فروخت کر دی جائے، اور انگوٹھی کو فروخت کر دی جائے تو اس کے جتنے بھی دام ہیں وہ سارے کے سارے جو 1000 درہم کا بتایا جاتا ہے وہ 1000 فقیروں میں اسے تقسیم کر دیا جائے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1000 فقیروں میں ان کو کھانا سب کو کھلایا جائے۔ اور ساتھ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ بیٹے کو کہا جائے کہ وہ اگر انگوٹھی کا شوق ہے تو ایک لوہے کی انگوٹھی لیں، اس کو وہ پہنیں اور اس کے اوپر لکھوا دیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنی قدر و قیمت پہچان جاتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی چیزیں جب ملتی ہیں تو حیران رہ جاتا ہے کہ ایک ایسا حکمران جو کہ اپنی ساری، مجھے اگین ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ ایک دفعہ ایران سے ایک عورت آئی جو کہ امیر المومنین خلیفہ کو جو ملنے آئی۔ جب ملنے آئی تو پوچھنے لگی کہ ان کا محل کہاں ہے، تو لوگوں نے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا۔ جب وہ عورت اس گھر کے پاس پہنچی تو کوئی دربان نہیں تھا، تو وہ یہی سمجھی کہ یہ خلیفہ کا گھر تو یا محل تو نہیں ہو سکتا۔ ایک بچہ کھڑا ہوا تھا دروازے پہ، کوئی سیکیورٹی اس طرح نہیں تھی، وہ اندر داخل ہو گئی۔ جب اندر داخل ہو گئی تو وہ دیکھتی ہے ایک مرد جو ہے وہ اینٹوں کی، کچی اینٹوں کی دیوار بنا رہا ہے، اور ایک عورت جو ہے وہ کچی اینٹیں پکڑا رہی ہے۔ تو ان دنوں ایک اسلام کا بھی ماحول تھا۔ وہ ایرانی عورت کہنے لگی اس عورت سے کہ بی بی تو اس مرد سے پردہ کیوں نہیں کر رہی؟ تو کہنے لگی یہ مرد جو ہیں میرے خامند ہیں، اور ان کا نام ہے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز، اور میں ان کی اہلیہ ہوں فاطمہ۔ تو وہ ایرانی عورت بھی حیران رہ گئی، اور وہ اسلام کی اس واقعے کو دیکھتے ہوئے ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ناظرین، یہ ساری چیزیں آج ہم دیکھیں، ہماری لائف کو پرکھیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے لائف صبح شامیں کتنے اسراف ہیں۔ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیمار ہو گئے، عیادت کے لیے
ان کے جو ایک بھتیجے عیادت کے لیے ان کے جو مسز کے بھائی تھے، اہلیہ کے بھائی، وہ ہے جن کا نام مسلمہ ہے۔ مسلمہ جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے جو جسم پہ جو قمیض ہے بڑا بوسیدہ سا ہے، تو جاتے ہوئے چپکے سے اپنی بہن فاطمہ کو کہنے لگے کہ اس قمیض کو بدل دو، اس کو دھو ڈالو، اور اس کو بہت ہی بوسیدہ ہے، کوئی اور قمیض پہنو۔ انہوں نے خاموشی اختیار کی اور سر جھکا دیا۔ جب وہ واپس جانے لگے، چلے گئے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر عیادت کے لیے آئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ویسا ہی قمیض پہنا ہوا ہے، اور پھر جاتے ہوئے ان کو یہ تھوڑی سی عجیب سی صورتحال پہ اب تعجب ہوا کہ بہن کو تو میں کہہ کے گیا تھا۔ بہن سے دوبارہ کہا کہ بہن یہ بوسیدہ سا جو قمیض ہے اس کو بدل ڈالو، تو بہن نے پھر خاموشی اختیار کی۔ جب تیسری دفعہ ایسا معاملہ ہوا تو مسلمہ نے پھر جو ہے وہ کہا بہن سے کہ میں نے تو آپ کو 2 دفعہ پہلے بھی کہا تھا، یہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں ہمارے، ان کے اوپر ایک اتنا بوسیدہ سا قمیض۔ تو ناراض ہوئے، جب ناراضگی کا اظہار کیا تو بہن نے پھر کہا بھائی، خدا کی قسم، میرے خامد عمر بن عبدالعزیز جو کہ امیر المومنین خلیفہ ہیں، ان کے پاس یہی ایک قمیص ہے، اب میں کیسے بدل دوں؟ ناظرین، یہ ہماری جب واقعات ہم پڑھتے ہیں تاریخ کے، خاص طور پہ ہمارے جو اسلاف کے، تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے زندگی بسر کی، اور پھر وہ شخص ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مکہ جا رہے تھے، اور راستے میں ایک صحرا تھی، لک و دک صحرا۔ اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اژدہا جو ہے وہ مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ آپ نے وہاں رکے اور فوراً جو ہے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس اژدہا کو فوراً ایک گڑھا کھود دیں اور اس میں دفن کر دیں۔ ساتھیوں نے ایسے کیا، گڑھا کھودا اور اژدہا کو دفن کر دیا۔ اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کپڑے سے لپیٹا اور اس کو دفن کر دیا۔ جب دفن کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک آواز آئی، اور آواز جو وہ اس نے آواز تھی، اس نے کہا کہ بلکہ یہ اچھا کیا آپ نے، سرخ کو آپ نے دفنا دیا، اللہ آپ پہ رحم کرے۔ آپ نے فوراً پوچھا آپ کون ہو؟ یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں جن ہوں، اور یہ ہمارا ساتھی جن جس کا نام سرخ ہے، یہ وہ ہے، اور یہ بہت ہی صالح جن تھا، یہ فوت ہو گیا، آپ نے دفنا کے اچھا کیا۔ اور یہ وہ جن ہے جس نے میرے ساتھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے حیران ہوئے، اور پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ وہ جو جس کا نام جو ہے وہ سرخ تھا، اس کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تیری موت ایک ایسے بے آب جو ہے جگہ، صحرا جو ہے وہاں پہ آئے گی، اور تجھے ایک بہت ہی نیک شخص جو ہے وہ دفنائے گا۔ تو جب یہ سنا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تو پھر پوچھا تجھے قسم ہو خدا کی، تم دوبارہ بتاؤ، اور جو تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے؟ تو اس جن نے کہا کہ بالکل ایسا ہی میں نے سنا تھا اللہ کے رسول نے کہ اے سرخ، تمہیں موت ایک ایسی جگہ آئے گی جو بالکل بیابان ہوگی، اور تجھے جو دفنائے گا، تدفین جو تیاری کرے گا، وہ اللہ کا بہت نیک انسان ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سن کے خوش بھی ہوئے اور رونے لگ گئے۔ اور ناظرین، یہ دیکھیں کہ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا تھا کتنے سال پہلے۔ ایسے لوگوں کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، ہم بھی، میں بھی اور آپ بھی پڑھا کریں ایسے لوگوں کے واقعات، اور بچوں کو، دوست احباب کو سنایا کریں۔ یقیناً بہت سی چیزیں ہمارے لیے اس کے اندر موجود ہیں۔ آج اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔